اپنے خاص کلام کو، جس کلام کو رب کائنات نے اگر پہاڑوں پر نازل فرمایا ہوتا تو وہ بھی اس نور کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس نور انور کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز محفل نعت ہوگی، علامہ صاحب کا بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے بعد دعا ہوگی. اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمیں نور عطا فرمایا ہے، اس کے متعلق رب کائنات نے خود فرمایا کہ لوگوں اگر اس نور انور کو ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. مگر رب کائنات کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس نے یہ نور اپنے محبوب کے قلب انور پر نازل فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ کے لال، حسن و حسین کے نانا، زہرا کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس قرآن کو نازل فرما کر پوری کائنات کے مسلمانوں پر کرم فرما دیا. وہ نور جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر نازل فرمایا گیا تھا، اسی نور کو اللہ رب العالمین نے آج حافظ صاحب کے سینے میں محفوظ فرما دیا. وہ نور ہر سال ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین حافظ صاحب کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس نور سے اپنے قلوب و اذہان کو روشن منور فرمائے، اور ہمارے گھروں کو بھی رب ذوالجلال اس نور سے منور فرمائے، اور عالم اسلام کے اوپر اس نور کے صدقے خصوصی کرم فرمائے. سامعین محترم، محفل کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے، حافظ صاحب کے صاحبزادے ماشاءاللہ دونوں موجود ہیں، تو ان کے بڑے صاحبزادے سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. حافظ عبداللہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن
نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا
أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا آمنت بالله صدق الله العظيم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مدینہ 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 ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اور روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اور روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو
اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی اور یاد محمد کے میرے دل میں بسی ہو۔ جس کا ایک لفظ کا بھی کوئی ہدیہ نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، تو میری انتظامیہ نے اپنی کوشش سے، اپنی سعادت سے، اپنی طاقت کے مطابق حافظ صاحب کی ہمیشہ ہر سال جو آپ لوگ تعاون فرماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ جو خدمت ہوتی ہے یعنی کہ وہ جمع ہوتی ہے تو ہم حافظ صاحب کی خدمت کرتے ہیں۔ اس سال بھی ہماری مسجد میں حافظ صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت فرمائی ہے، اس کے ایک لفظ کا بھی ہم ہدیہ نہیں دے سکتے۔ تو اس سال رب کائنات کا یہ کرم ہوا کہ اس سال حافظ صاحب نے سنایا، تو آپ کے ساتھ سننے والے دو ماشاءاللہ طالب علم تھے، یعنی کہ ایک سامیہ نے پہلے 15 سپارے سماعت فرمائے، پھر اس کے بعد دوسرے حافظ صاحب تشریف لائے، انہوں نے سماعت فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ لوگوں کا جو تعاون ہے، آپ لوگوں نے جو کوشش کی ہے، رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر آپ کے سب کے والدین پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ میں اپنی مسجد کے صدر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جو حافظ صاحب کی خدمت ہے وہ پیش فرمائیں۔ ہماری طرف سے یہ ہر سال جو کوشش کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ یہ چھوٹا سا جو نذرانہ ہم پیش کر رہے ہیں اسے قبول و منظور فرمائے۔ حافظ صاحب آپ بھی آئے، حافظ صاحب آپ بھی تشریف چھوٹے ماہ مقدس رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہیں، مگر زیادہ رات کو طویل یعنی کہ اگر محفل کی جائے تو پھر صبح اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہماری یہ کوشش تھی کہ مختصر سی جو محفل نعت کا سلسلہ ہے وہ بھی ہو جائے، اور علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ کا بیان بھی ہو جائے تاکہ
اس سے ہمارے جو قلوب و اذہان ہے وہ روشن اور منور فرما لے۔ آخر میں اب نعت رسول مقبول کے لیے میں مہمان نعت خان سید علی رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری پیش فرمائیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب کا بیان ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل یہ جلانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل یہ جلانے میں، اور خدا ہے خودے بھی جمیل اور ہے جمال پسند، اسی لیے تو اسے آمینہ کا لال پسند، اسی لیے تو بنایا ہے بے مثال انہیں، نہیں خدا کو کوئی آپ کی مثال پسند، نہیں خدا کو کوئی آپ کی مثال پسند، میں تو نادان تھا دانی سب کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوا نہ کیا، اور جس طرف جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، اور جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے، ایسا تو ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
بلا، یہ کلام تمام طرف میں سب مل کے پڑھیں گے. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ. یہ ایسا فرماتے ہیں نور محمد روشن نور محمد روشن آدم اجے نہ ہویا، ایتھے اوتھے دو جہانی، اوہ مل کھلویا، تے نال اشارے ٹکڑے کیتا، نال اشارے ٹکڑے کیتا، جس نے چند آسمانی سکروڑا تھی جسے پڑھایا، کلمہ ذکر زبانی، ہو درود تجھ پہ پیا مینا، ہو درود تجھ پہ پیا مینا، ہو درود تجھ، مل کے پڑھیں، ہو درود تجھ آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بلغ العلا بکمالہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ. سونا تیرا شجرا سونا تیرا شجرا دابائے اشاقاں دا، ہاشمی دلدارا تو لال پاکاں دا، سونا تیرا شجرا آقا، سونا تیرا شجرا، تیرے درجے تھا کوئی نہیں، تیرے درجے تھا کوئی نہیں، باپ لاسانی، تیری ماں جی ماں کوئی نہیں، آقا تیری ماں جی ماں کوئی نہیں، سونا تیرا شجرا آقا، سونا تیرا شجرا،
رب کرم کمائے نے، رب کرم کمائے نے، ناز ابو طالب تیرے ڈھیر اٹھائے نے، آقا تیرے ڈھیر اٹھائے نے، سونا تیرا شجرا آقا، سونا تیرا شجرا، دے ہر ایک شے سکتے ہو، دے ہر ایک شے سکتے، ایک علی جیڑا تیری سیج تے سہ سکتے، آقا تیری سیج تے سہ سکتے، سونا تیرا شجرا آقا، سونا تیرا شجرا، دعوائے اوشا کاندا ہاشمی دلدارا تو لال پاکاں دا، سونا تیرا شجرا۔ آخر میں دو شعر اردو کی نعت کے تمام حضرات میں کے درود پاک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی بیان تو نہیں کروں گا، کچھ چند سوال تھے میرے ذہن میں نے کہا کہ علماء کرام موجود ہیں اور اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کر دوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑ احسان کہ 1983 میں پہلی دفعہ ان بچوں کی طرح تھے جب قرآن پاک پڑھنا مسلح پہ نصیب ہوا، اور پھر لگاتار پڑھتے رہے۔ اللہ کے کرم سے میرے استاد محترم کی بہت مہربانیاں تھی، قبلہ قاری محمد نذیر احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد گرامی مولانا محمد عبداللہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج ان کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں اور اللہ نے قرآن پاک نصیب کیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، میرا یہ آپ لوگوں سے بھی ایک سوال ہے کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کا، ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ جب بھی کوئی، میں ناقص سا انسان ہوں، میرا ایک ذہن میں سوال تھا کہ جب بھی کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، اس میں اس کی نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو قرآن پڑھنے میں ہماری کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ نو ڈاؤٹ اس میں یہ بہت بڑی نیت ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک نصیب کیا ہے، اسے ہم پڑھیں گے، دوبارہ ریوائز ہو جائے گا، ہمیں یاد ہو جائے گا، اور قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کا 10 نیکیاں ہیں، تو کتنے حروف ہیں، اتنی بڑی نیکیوں کا ہمیں خزانہ مل جائے گا۔ اور یہ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے نا، وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ پڑھنا تو قرآن پاک کو سنت ہے اور سننا فرض ہے، تو ان کو کتنی بڑی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اسی طرح میں نے نا کئی دوستوں سے، کئی احباب سے یہ سوال کیا رمضان شریف میں نا، تو مجھے بہت پیارے پیارے جواب ملے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عبادت ہے نا، کہ رمضان شریف میں بندہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم قیام کرو، اور یہ قرآن پاک پڑھنا بھی ایک قیام میں آتا ہے اور عبادت ہے۔ لیکن سب سے جو پیارا جواب ملا وہ یہ تھا، ایک علامہ صاحب نے بتایا کہ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہے تراویح میں اور سنا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں۔ میرا آپ لوگوں سے بھی سوال ہے کہ آپ بھی اس میں تھوڑا سوچئے گا کہ قرآن پاک جو ہے وہ کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں سنا جاتا ہے ہر سال تراویح میں؟ ویسے تو اللہ کا کلام ہے، اس کی تعلیمات جو ہیں، تعلیمات قرآنی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، اور دوسرا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور تیسرا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں
جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے ایسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو ہمیشہ پاک رکھے حضور کی محبت میں، کہ ہم ہمیشہ قرآن پاک کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سب کچھ قرآن پاک کے برکتیں ہیں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے قرآن پاک کی برکت سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہے، صرف 2 باتیں اور کرتا ہوں۔ میرے قبلہ قاری محمد نذیر احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، مجھے بڑی یاد ہے، جب میں ان کے مسجد میں قطب الدین ایبک مسجد میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہر آدمی کی قسمت میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ الا ماشاء اللہ دولہا بننا جو ہوتا ہے نا وہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے وہ ہر سال دولہا بنایا جاتا ہے۔ کہ جب وہ قرآن پاک مکمل کرتا ہے تو ساری نظریں جو ہیں وہ اس کے چہرے کی طرف ہوتی ہیں، اور وہ آدمی VIP ہوتا ہے، اس کو دولہا کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جب میں نے BSc کی اور اس کے بعد جب میرا پہلا انٹرویو تھا 17 گریڈ کے لیے، تو میں رمضان شریف میں قرآن پاک سنا رہا تھا، تو میرا انٹرویو ہوا اور میں سلیکٹ ہو گیا۔ اور پھر میں نے اللہ کے کرم سے حضور پیر صاحب کے صدقہ سے PhD کی، اور اس کے بعد میں نے کئی انٹرویو دیے، کہیں سلیکشن نہیں ہوئی۔ رمضان المبارک آیا، میں نے قرآن پاک سنایا، 27ویں کی رات کی میرا قرآن پاک مکمل ہوا، صبح میں نے انٹرویو دیا، میں 19 گریڈ میں سلیکٹ ہوا۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک اس جہان کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں پتنی کتنے بڑے انعامات اپنے حضور کے صدقہ سے ہمیں نوازے گا۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک سے پیار کرنا سکھائیں، اور ساتھ قرآن پاک کو کاش ہم سیکھ بھی لیتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے، تو پھر قرآن سننے کا اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے ایمان میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔